ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ جس کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو شدت سے ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم اپنی کوتاہیوں، غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کا عزم کرتے ہیں اور پروردگار سے اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں ماں باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت اولاد ہے، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین اور راحت ہے۔ زندگی کا حسن اولاد سے ہی ہے، لیکن اگر انسان بے اولاد ہو تو نہ صرف ان کی زندگی کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، بلکہ بہت سے مسائل اور شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ منظر عام پر آیا جس میں بے اولادی کے طعنے پر ایک ہی گھر کے 4 افراد قتل ہوئے اور خوشیوں بھرے اس گھر میں وحشت نے ڈیرے ڈال لیے۔ اس واقعے کی تفصیل کیا ہے، دیکھیے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پولیس لاک اپ میں موجود ہے گرفتار ملزم ریاض۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ سب کیا کیوں گیا۔ ریاض، عمر کتنی ہے؟ 32 سال۔ اور کام کیا کرتے ہو؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کیا، کس چیز کے ڈاکٹر ہو؟ DHMS۔ ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہو؟ کب سے کام کر رہے تھے؟ 12 سال ہو۔ 12 سال۔ اکیلے کرتے رہے ہو یا گھر میں کوئی ساتھ میں اور بھی کرتا رہے، والد یا آپ کے بھائی؟ والد صاحب بھی۔ تو یہ پیشہ تھا؟ جی۔ اور شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ 6 سال۔ پسند کی شادی تھی؟ نہیں، ارینج تھی۔ شادی شدہ زندگی کیسی گزری تھی؟ بہت اچھی۔ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے یا نہیں؟ نہیں، کبھی کوئی سسرالیوں سے ناراضگی؟ کبھی کسی سے کچھ نہیں، راضی نہیں۔ اور لوگوں سے میل جول کیسا تھا؟ کافی لوگوں سے ملنا جلنا تھا، کیونکہ جس جگہ پہ ابھی رہ رہے تھے، جس گھر میں ابھی مقیم ہو، وہ گھر بھی آپ کا ہے، جہاں پہلے رہتے تھے وہ بھی اپنا ہے۔ جی۔ اس علاقے میں آپ کا زیادہ عرصہ گزرا ہے اور وہاں کے لوگ آپ کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بہت اچھی فیملی ہے، ملن جلن بہت اچھا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ سب جو کیا ہے، یہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ کچھ سمجھ نہیں آئی کیا معاملہ ہوا، بس سارا معاملہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا۔ میں ان سے بہت پیار کرتا تھا، سب سے، میرا بھائی تھا، میرے بچے تھے سارے۔ بھائی کے ساتھ تعلق کیسا؟ بہت اچھا۔ میں نے تو کبھی اس کو انگلی تک نہیں لگائی، اس کو کبھی اس کو کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ کبھی بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، کبھی زیادہ جھگڑا ہوا ہو، مار کٹائی تک بات گئی ہو؟ جھگڑا کبھی نہیں ہوا۔ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں؟ کبھی نہیں لڑے۔ اور سب مرضی سے اکٹھے رہ رہے تھے یا یہ والدین کا حکم تھا کہ سب نے اکٹھے رہنا ہے؟ نہیں، ہم تو سب خود ہی اکٹھے رہنا کو پسند کرتے تھے۔ ہم پہلے کمبائنڈ فیملی تھے، چچا وغیرہ ساتھ رہتے تھے سارے ہی۔ ہم لوگ اس طرح رہتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بچے کس کے ہیں، یہ کس کے ہیں۔ ہم تو 1 مہینہ پہلے یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں۔ یہ تو اس دن میں ہاسپٹل سے نکلا ہوں، راستے میں آتے پتہ نہیں کیا ہوا، میرا دماغ ابھی تک معاف ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا۔ ہاسپٹل میں آتا ہوں۔ ہاسپٹل میں؟ کس ہاسپٹل میں؟ سوربردی ہاسپٹل میں، جلو میں۔ والد صاحب بھی وہیں پر ہوتے تھے؟ نہیں، والد صاحب کہیں اور کام کرتے تھے؟ تو آپ علیحدہ کام کرتے تھے اور وہ علیحدہ کام کر رہے ہوتے تھے؟ تو گھر کا جو خرچ ہے وہ کون چلاتا تھا؟ والد صاحب۔ والد صاحب چلاتے تھے۔ اور جو آپ کی آمدن تھی وہ کہاں سے؟ سب کچھ لا کے والد صاحب کو دے دیتا تھا۔ ماہانہ آمدن کتنی ہو جاتی ہوگی؟ پہلے میرا پرائیویٹ کلینک تھا، اس وقت ٹھیک کما لیتا تھا۔ جب کسی ہاسپٹل میں کام کر رہے تھے تب تنخواہ کتنی تھی؟ ابھی 15,000 مل رہا تھا۔ پہلے زیادہ تھی؟ پہلے میرا پرائیویٹ کلینک تھا۔ اور اس میں کتنی آمدن ہوتی تھی؟ اس میں تقریباً 30-40 ہزار 50 ہزار تک کما رہا پرائیویٹ تھا۔ کلینک ختم کیوں کیا؟ میں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ فری ڈسپینسری بنا دی تھی وہاں پہ، پرچی سسٹم رکھ دیا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ فری ڈسپینسری ابھی بھی چلتی ہے کیا؟ ابھی وہ میں ہاسپٹل میں چلا گیا تھا نا، اس کو کلوز کر دیا تھا۔ پھر یہ بھی فری ہاسپٹل ہے۔ وہ کیا ڈسپینسری بیچ دی تھی یا کسی کے حوالے کر دی؟ انہیں ختم کر دی تھی، ڈسپینسری ختم کر دی تھی۔ یہ خیال کیسے آیا کہ جس ڈسپینسری سے، جو آپ کا پرائیویٹ کام تھا، اس سے ماہانہ 30-40 ہزار روپیہ کما رہے تھے، ایک اچھی آمدن تھی جس سے گھر بھی چل رہا فری تھا، کرنے سے پہلے تھا، اخراجات بھی پورے ہو رہے تھے، یہ ذہن میں خیال ایک دم کہاں سے آیا، کیسے آیا کہ اللہ کی راہ میں
جو لوگ ہیں غریب غربا ہیں ان کے یہاں پہ مفت علاج کیا جائے, ان کے بھلے کے لیے ڈسپینسری کو فری کر دیا جائے, یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ کافی عرصے سے خواہش تھی میری کہ بس کسی کے کام آؤں, لوگوں کے کام آؤں. بس تعلیم کتنی تھی؟ ایف اے کیا میں. گھر والوں سے کوئی ناراضگی, بالخصوص والد سے, والدہ سے؟ کسی سے نہیں. کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. جو آپ کی بھابھی تھی جی جن سے آپ کے چھوٹے بھائی کی اب سے 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی, سال ڈیڑھ, وہ پسند کی شادی تھی یا گھر والوں کی مرضی سے تھی؟ ارینج میرج تھی. وہ بھی ارینج میرج تھی. تو آپ کی بھابھی کے ساتھ آپ کے ریلیشنز کیسے تھے؟ بہت ان سے اچھے. ملنا جلنا کیسا تھا؟ میرے بچے ہیں سب میرے ہاتھوں میں بڑی ہوئی, میں خود اس کو بیاہ کے لایا. وہ منظر یاد ہے کہ جب اسی ہنستے بستے گھر میں, جس کو ابھی ویران کر دیا ہے, جس کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے, اسی گھر میں شہنائیاں بجیں, اسی گھر میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی شادی کی, اسی گھر میں بچی کی پیدائش پر مبارکباد دی, کیونکہ گھر میں وہ پہلی بچی تھی, پہلی اولاد تھی. اور اس گھر کا بھی کیا حال ہوگا؟ والد کا, والدہ کا, ضعیف ہیں, ان کی کیا حالت ہوگی؟ اس واقعے کے بعد والد نے والدہ سے بات کی؟ اس سے پہلے کبھی ہتھکڑی لگی؟ میں کبھی تانے میں نہیں گیا. اور آج ہتھکڑی لگی ہوئی ہے, اور ہتھکڑی بھی کسی غیر کے ساتھ زیادتی کرنے پر نہیں ہے, کسی غیر کو نقصان پہنچانے پر نہیں ہے, بلکہ اپنے سگے بھائی کو, بھتیجی کو, بیوی کو, بھابھی کو قتل کرنے کے الزام میں. آزادی کی زندگی گزاری اب تک, اب قید کی زندگی گزار رہے ہو. مستقبل کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب تک جیل میں رہو گے, عمر ساری گزر جائے گی اس میں, یا رہا ہوگے نہیں ہوگے. لیکن اب ہتھکڑی میں باقی دیگر اور ملزمان کے ساتھ جو کسی نہ کسی جرم میں گرفتار ہوئے میں ہیں, ان کے ساتھ اب صبح شام گزر رہا ہے تمہارا وقت. بھائی کیا کرتا تھا؟ نیسلے میں تھا. کتنا کما لیتا؟ پتہ نہیں, کبھی پوچھا ہی نہیں. اگر بھائی بچوں کی طرح تھا اور اس کی اتنی دیکھ بھال کی, اس کو پال پوس کر بڑا کیا, بڑے بھائی تھے نا, تو یہ تو معلوم ہوگا ہی کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کتنے کما لیتا ہے. گھر میں بات چیت, گھر میں سب قریب ہے نا ایک دوسرے کے, آپس میں ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھانا اکٹھے کھاتے ہیں, ناشتہ اکٹھے کرتے ہیں, ہر غمی میں خوشی میں ساتھ ہوتے ہیں, تو وہاں پر یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہوں گی کہ کیا آمدن ہے. میں نے سر صرف اتنا ہی پوچھتا ہوتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو, بس اس کے علاوہ میں نہیں پوچھتا تھا. بس یہی کہتا تھا ٹائم سے گھر آ جانا, بس ٹائم سے جاؤ ڈیوٹی پہ, ٹائم سے گھر واپس آ جاؤ. رات کو ہم باہر نہیں نکلتے تھے, جب ڈیوٹی سے گھر آ جاتے تھے ہم لوگ کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے. بس یہ شروع سے ہماری عادت تھی. چھوٹا بھائی فیاض, جب اس کی بیٹی کی پیدائش ہوئی, یعنی کہ آپ کی بھتیجی کی, تو اس کے بعد آپ کے بھائی کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ بہت ہوش سے ہم سب بہت پیار کرتے تھے اس سے. جب میں آتا تھا گھر واپس, میں اس کو اٹھا کے بڑا پیار کرتا تھا, وہ بھی بڑا خوش ہوتی تھی اس سے. میری آواز سب سے زیادہ پہچانتی تھی. بچی کا نام کس نے رکھا؟ میں نہیں رکھا. اتنی پیاری بچی, اتنا پیارا نام, جس بچی کا نام بھی خود رکھا, اسی بچی کے ساتھ یہ کر ڈالا. جو بچی آپ کے کہنے کے مطابق آواز پہچانتی تھی آپ کی, اس کا نام پیار سے رکھا, چھوٹے بھائی کی پہلی بیٹی تھی, اولاد تھی, گھر میں خوشیاں تھیں, اسی کے ساتھ یہ کر ڈالا. میں تو جب یہ سنا میں نے تو میں سوچ رہا تھا شاید انسان نہیں ہے, کوئی انسان کے روپ میں کوئی جانور ہوگا جس سے جا کے مجھے ملنا ہے اور پوچھنا ہے کہ آخر یہ سب کیا کیوں ہے. اور یہ سن کر تو میرے لیے اور حیرانگی ہو رہی ہے کہ وہ بچی جس کا نام بھی خود رکھا. نشہ کرتے ہو کوئی؟ نہیں, کوئی نشہ. کبھی نشہ کیا کوئی؟ سگریٹ بھی نہیں پیتا. کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے؟ میں کبھی برے لوگوں میں نہیں بیٹھا, ہمیشہ بڑے لوگوں میں بیٹھتا تھا کہ ان سے کچھ سیکھنے کو ملے گا. کیسے بڑے لوگ؟ بزرگ لوگ. تو بزرگوں سے کیا سیکھا؟ بزرگوں نے کیا سکھایا؟ کون سا ایسا سبق تھا
جو کہ سب سے زیادہ بزرگوں نے کون سی ایسی نصیحت تھی جس پر بزرگوں نے سب سے زیادہ کہا کہ اور کچھ کرو نہ کرو اس پر عمل ضرور کرنا تاکہ وہ کسی غلط راستے پہ نہ چل سکے؟ نا بس میرا جو ہے نا ذہن بالکل جو ہے نا معاف ہے اس ٹائم پہ جو ہے نا میں. لیکن نصیحت کیسی کرتے تھے؟ دل کی بات کہہ ڈالو کہ کیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر ایک ایسا انسان جو دکھنے میں اس میں کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے, گفتگو میں کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی, حلیے میں کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی, آخر اس کے ذہن پر ہوا کیا, اس پر ایسا کیا اثر پڑ گیا؟ سر اس لیے میں نے پوچھا کہ وہ نصیحتیں کیا ہیں جو بڑے بوڑھے کرتے رہے. سر یہ سارا معاملہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ کچھ کالے علم کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے مجھ پہ, کیونکہ کبھی میں ایسے کاموں میں تو کبھی بکرا کٹتا دیکھ لیتا تھا نا تو میرا دماغ جو ہے نا ہل جاتا تھا. تو یہ میں نے سارا معاملہ خود کیسے کر سکتا تھا, وہ بھی اپنوں کو, اپنے بچوں کو. مجھے بتاؤ کہ کالے علم کی بات کی یہ کس نے کیا؟ کیا کبھی ایسے لوگوں کے پاس بھی جانا ہوا, کوئی دوست لے گیا کہ آؤ اگر کوئی کام رکا ہوا ہے یا کسی کو کوئی سبق سکھانا ہے؟ ان لوگوں کو کبھی میں مانتا نہیں, ان لوگوں کو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے پاس میں نہیں جاتا. کسی نے کیا آپ پر؟ جی. کس نے کیا ہوگا؟ کون ایسا دشمن ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ کیا ہو؟ ایک ہے بندہ, مجھے فون کر کے اس نے کہا تھا کہ میں تیرے اوپر کالا علم کر رہا ہوں. کون بندہ؟ شاد باغ میں ہے. کیوں فون کرتا تھا؟ میری نانی اما سید تھی, کہتا تھا تو پیر کیوں پکڑے ہیں تو نے, تو اپنے بڑوں کو پکڑ, تو ان کو چھوڑ. بلکہ وہ سرکار کو بھی برا بھلا کہتا تھا. تو جو ہے نا وہ بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. میں اس کو کہتا تھا کہ بھئی تو بزرگوں کا ادب کیا کر, ایسا نہ کیا کر. بس اس کے بعد جو ہے نا یہ سارا معاملہ پیش آیا میرے ساتھ. تیز تار آلے سے میرے بیٹے اور دونوں بہوؤں اور اس کی بچی کو قتل کر دیا ہے. دونوں کی گردنیں کاٹی گئی تھی میاں بیوی کی, لیکن بچی کا گلا گھوٹا گیا تھا. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں ہم اس گھنونے قتل کے حوالے سے آپ تک یہ تفصیلات پہنچا رہے ہیں. وقفے سے پہلے آپ نے گرفتار ملزم کو سنا کہ اس نے آخر یہ سب کیا کیوں. مزید تفصیلات اسی گرفتار ملزم کی زبانی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے کچھ دیر میں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی انویسٹیگیشن صدر ڈویژن آغا رمضان علی صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پولیس آخر اس کیس میں جو گرفتار ملزم ہے اس تک کیسے پہنچی. آغا رمضان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. لیکن ایک مشکل کیس کہ جس میں ایک بھائی, بیوی, بھابھی, اور سب سے بڑی بات اور جو حیران کن چونکا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 4 ماہ کی بچی تھی کہ جس کو قتل کیا گیا. تو پولیس کو سب سے پہلے اس واردات کی اطلاع کب ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایسا ہے جی کہ سنڈے 3 مارچ 2013 صبح 7:35 پہ 15 پہ کال چلی کہ میرے گھر کے اندر کچھ نامعلوم افراد نے گھس کر تیز تار آلے سے میرے بیٹے اور دونوں بہوؤں اور اس کی بچی کو قتل کر دیا ہے. 7:50 پہ پولیس نے رسپونڈ کیا. انویسٹیگیشن آپریشن ونگ کے جو ایس ایچ او صاحبان ہیں وہ محافظین موقع پہ پہنچ گئے. 8:10 پہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن بابر بخش صاحب اور میں بھی پہنچ گئے, اور ساتھ میں ایس پی آپریشن پہنچے ہیں. موقع پہ جو صورتحال تھی وہ بڑی رنجیدہ تھی, اور ایک جیسے کہ ایک عجیب سی فضا کریٹ ہوئی تھی وہاں پر, کیونکہ انٹر ہوتی ہے بچی کی لاش سامنے ہم نے دیکھی, وہ 4 سالہ بچی کشف, اور اس کے بعد اندر جو کوہرام مچا ہوا تھا, تھوڑا سا ایموشنلی لوگ چارج ہوئے ہوئے تھے. سامنے جو نچلا پورشن ہے اس میں 2 کمرے ہیں. یہ گھر بیسکلی ڈاکٹر رزاق صاحب کا ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہیں اور ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کی یہ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں چھوٹی موٹی. ان کی مسز نسرین جو ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ پہلی مجھے دروازے پہ وہی ملی تھیں, حواس باختہ تھیں بیچاری. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی میں جب صبح 6:30 بجے نماز کے لیے اٹھی ہوں تو میں نے دیکھا کہ کشف کی آوازیں نہیں آ رہی, کیونکہ عموماً چھوٹے بچے جو ہیں وہ جہر ہوتی تھی. تو جو ہی کہتی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اسما جو ان کی بیٹی ڈاکٹر فیاض کی مسز تھی, اس کی گردن کٹی ہوئی تھی, اس کی لاش پڑی تھی, اور تھوڑا آگے ہی ڈاکٹر فیاض کی لاش پڑی تھی. باتوں باتوں میں جب ڈاکٹر ریاض سے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ پہ کچھ زخم کے نشان تھے.
جس پر ایس ایچ او نے ان سے یہ پوچھا کہ جناب یہ ہاتھ پہ آپ کے زخم کیسے لگا، تو انہوں نے کہا جی کل شام کو میں گوال منڈی گیا تھا تو وہاں میرا جھگڑا ہوا اور یہاں مجھے چھریاں لگی ہیں. ان کی والدہ سے بائی دا وے بات کرتے کرتے میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ جی کل آپ کے گھر سے کوئی گوال منڈی کی طرف گیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے گھر سے تو کل کوئی گوال منڈی کی طرف نہیں گیا. یہ چیز بڑی ڈاؤٹ فل تھی. دوسرا ڈاکٹر ریاض کی جو باڈی لینگویج تھی نا وہ بڑی ایک ڈفرنٹ قسم کی ایک پکچر پوز کر رہی تھی. ٹھیک، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پورے کیس میں ظاہری بات ہے کہ کسی کو اگر ذبح کیا جائے کہ جس طریقے سے کیا گیا ہے، چھری استعمال ہوئی تھی؟ جی اس میں چھری استعمال کرتے ہوئے کسی کو اگر ذبح کیا جا رہا ہو تو بہت ہی مشکل فعل ہے کسی بھی عام شخص کے لیے کہ جس نے کبھی اس طرح سے پہلے نہ کیا ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور اگر کوئی پیشہ ور بھی یہ کام کرتا ہو، کوئی کسائی بھی ہو، تو جانور میں اور انسان میں تو بہت فرق ہے. تو کیا یہ کرنے سے پہلے کوئی ایسی میڈیکیشن کی کچھ آپ کو کہیں سے انڈیکیشنز ملی کہ جو ملزم ہے اس نے کوئی میڈیکیشن خود یوز کی ہو، یا یہ کام کرنے کے لیے جو مقتولین ہیں ان کو کوئی میڈیسن دی گئی ہو؟ جی میں نے ان کی والدہ نسرین سے بیٹھک میں بیٹھ کے جب یہ بات کی کہ میڈم آپ جب صبح اٹھی ہیں تو آپ کو اگر کوئی چکر آ رہے ہوں یا نوزیا فیل کر رہی ہوں، تو ان کا پہلا ہی رسپانس یہ تھا کہ جی جب میں اٹھی ہوں تو مجھے بہت چکر آ رہے تھے. اور نہ صرف میں نے یہ بات کی بلکہ ڈاکٹر رزاق صاحب نے بھی کہا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں. تو اس پہ ذرا سا مجھے ڈاؤٹ ہوا. ہم نے ان سے کہا کہ جی رات کو آپ نے کیا کھایا؟ انہوں نے کہا جی ساگ اور روٹی کھائی تھی اور ہم نے جوس پیا تھا. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ کائنڈلی اگر ہمیں ذرا اگر کوئی سالن والا بچا ہے تو وہ دے دیں. سالن کو ہم نے قبضے میں لے لیا کہ جی اس کے ہم لوگ فورینسک سے کیمیکل ایگزامینیشن کرا لیتے ہیں. جوس کے ڈبے تو آلموسٹ خالی تھے لیکن آپ کو پتا تھوڑا تھوڑا جوس ڈبوں میں رہ جاتا ہے. ان کو کاٹ کر بھی ہم نے جوس جو تھوڑا بہت تھا وہ لینے کی کوشش کی، اور وہ بہت تھوڑا سا کوانٹٹی ہے لیکن آئی ایم شیور کہ اس میں کیمیکل ایگزامینیشن ہو جائے گی. بات جیسے جیسے چلتی رہی آگے، ڈاکٹر رزاق جو ہے وہ ان کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی اور وہ پھر ان کو لے جایا گیا ہاسپٹل. تو ان کی جو مسز ہے نسرین، ان کی بھی باڈی لینگویج تھوڑی سی ڈسٹرب تھی. کبھی وہ رو پڑتی تھی، کبھی وہ چپ ہو جاتی تھیں. شی واز مور کنسرنڈ اباؤٹ ڈاکٹر رزاق. اور ان دا مین ٹائم یہ جو ڈاکٹر ریاض سے متعلقہ گوال منڈی والی بات ہوئی، اس سے ڈاؤٹ بڑا ریز ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ گوال منڈی میں چھری سے کٹے ہیں، اور ان کی والدہ کہتی ہیں وہ تو گئے نہیں. تو اس میں یہ تھا کہ سی آئی کی ٹیم بھی موقع پہ پہنچ گئی اور ہم سب نے سائڈ پہ کھڑے ہو کر افسران نے مشورہ کیا کہ جی یہاں پہ بات بڑی ڈاؤٹ فل لگ رہی ہے تو کیوں نہ ہم ڈاکٹر ریاض کو مزید انٹیروگیٹ کریں. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر پولیس والے ڈائریکٹلی ان کو اریسٹ کرتے تو ایموشنلی چارج ایٹماسفیئر میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بننے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے پھر ہم نے یہی سوچا کہ سی آئی والے جو ہیں ان کو پیچھے دیوار توڑ کر تو ہمسایوں کے گھر سے نکال کے لے جائیں اور ان کو صرف سوالات جوابات کر کے یہ پوچھ لیں، تھوڑا سا انٹیروگیٹ کر لیں. اگر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی تو معذرت کر کے چھوڑ دیں گے. لیکن جب سی آئی والے ان کو لے کر گئے ہیں تو آدھے گھنٹے میں انہوں نے یہ بات قبول کر لی کہ جی یہ سارے قتل میں نے کیے ہیں. انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور اعتراف کر لیا کہ یہ سارے قتل ڈاکٹر ریاض نے ہی کیے ہیں، یعنی کہ بڑے بھائی نے ڈاکٹر فیاض کے. اور یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ جوس میں پاسبلٹی ہے کہ اس میں میڈیسن ملائی گئی ہو، اور اگر میڈیسن ملائی گئی ہو تو اس طرح کے کیس میں ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ نیند کی گولیاں ملائی گئی ہوں گی. اور نیند کی گولیوں کی فروخت اور اتنی بڑی کوانٹٹی میں، کیونکہ 4 لوگ تھے، بچی کو نکال کے 3 تھے، ان کو یقیناً اگر آپ دے رہے ہیں کچھ اس طریقے سے انٹاکسیکیٹ کر رہے ہیں تو اس کی مقدار بھی زیادہ ہوگی. تو کیا پولیس نے ڈاکٹر ریاض کے بیان پر کیا اس میڈیکل سٹور یا جہاں کہیں سے انہوں نے وہ میڈیسن حاصل کی تھی ان کو بھی زیر تفتیش لایا گیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کی قانون اجازت نہیں دیتا ہے، اور جب تک ڈاکٹر کی پرسکرپشن نہ ہو تو اتنی بڑی تعداد میں نیند کی گولیاں، اس طرح کے سپلیمنٹس جو ہیں وہ فروخت نہیں کیے جا سکتے. جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ریاض ہمسیلف از اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اور ان کے والد جو ڈاکٹر رزاق ہیں وہ ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک دونوں پریکٹس کرتے ہیں. تو اس قسم کی جو حضرات ہیں ان کے لیے میڈیسن لینا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. ویسے بھی بغیر پرسکرپشن پہ پاکستان میں اس طرح کی میڈیسنز ملتی ہیں جس میں میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس پہ بین ہونا چاہیے جب تک کہ ڈاکٹر پرسکرائب نہ کرے اور ان دنوں کے لیے اتنی کوانٹٹی پرسکرائب نہ کرے. یہ میڈیسن اس طرح ملنا نہیں چاہیے. ڈاکٹر ریاض نے اپنے بیان میں خود یہ بات مان لی کہ جی میری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی. بھائی کی شادی کو 1 سال ہوا، اس کی بیٹی تھی 3 مہینے کی. میری بیٹی مجھے تانے دے رہی تھی، کبھی باپ دیتا تھا کبھی ماں، تو میں بہت تنگ تھا. رمضان صاحب، آپ نے کہا کہ تانے دیے جاتے تھے، اور تانے گھر سے بھی ہو سکتے ہیں، باہر سے بھی تانے ہو سکتے ہیں. تو کیا اس اینگل سے بھی تفتیش کی گئی ہے کہ کہیں باہر کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جس نے کوئی اپنی پرانی دشمنی نکالنے کے لیے یوز ریاض کو کیا ہو، بھائی کو، اور ان کو اتنا بہکا دیا ہو، ان کو اتنا ورغلا دیا ہو کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہوں یا انہوں نے اتنا انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہو؟
اس میں گزارش یہ ہے جی کہ اس طرح کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی رہنے والے ہیں سنگھ پورہ کے, مغل پورہ گھوڑے شاہ روڈ کے. وہاں سے بھی چند حضرات یہ بات سن کر آ گئے تھے اور انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا کہ جی یہ تو بہت شریف لوگ ہیں, ان کی تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی دشمنداری رہی نہیں. ڈاکٹر فیاض بڑی خاموش طبیعت کے مالک تھے, تقریباً سب نے یہ بات کہی. ڈاکٹر ریاض کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی یہ تو اس طرح کے تھے نہیں, یہ انہوں نے کیا کر دیا. اب ان کے پرانے ہمسائے جو 35 سال سے ان کے ساتھ تھے, انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جی وہاں پہ سنگھ پورہ میں جو گھر ہے اور یہ گرین ٹاؤن والا گھر دونوں ڈاکٹر رزاق کی پراپرٹی ہے, یہ ان کے بچوں کی نہیں ہے. پراپرٹی ڈسپیوٹ کہیں بھی نظر نہیں آیا ہمیں. باہر لوگوں کے تانوں کا کوئی بھی ایسا ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے کہ کسی نے ان کو پمپ کیا ہو اپنی فیملی کے خلاف. جہاں تک ان کا تعلق ہے, انہوں نے اپنے منہ سے مانا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو اس لیے مارا کیونکہ میں اس کے تانوں سے تنگ آ گیا تھا. اگر میں ایشو لیس ہوں, میری اولاد نہیں ہو سکتی تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ایک حسد کا ایلیمنٹ پروڈیوس ہو گیا تھا اپنے بھائی کے اور اپنی بھابھی کے خلاف کہ جی سال پہلے ان کی شادی ہوئی اس وجہ سے اتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا. آخری سوال کہ اس کیس میں مدعی کون بنا ہے؟ اس کیس میں جی بیسکلی ان کی والدہ نسرین جو ہے وہ مدعیہ ہیں, اور انہی کے بیان پہ پہلے تو انہوں نے نامعلوم افراد کا لکھایا تھا FIR میں, جو کہ 130/13 ہے ہمارے پاس یہاں انڈر سیکشن 302 PPC. بعد میں انہوں نے اپنے تتیمہ بیان میں یہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ میرا بیٹا ہی ہے جس نے میرے دوسرے بیٹے کو اور اپنی بیوی اور بھابھی اور بچے کو قتل کیا ہے, تو وہی اس کو ان کی اسٹیٹمنٹ پر پھر اس کو قاعدہ ارسٹ کیا گیا. آغا رمضان صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ تھے آغا رمضان صاحب. اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک دفعہ پھر ہم بات کرتے ہیں گرفتار ملزم ریاض سے, اور اس سے مزید تفصیل جانتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد اب اس پر کیا بیتری ہے, کس کیفیت میں ہے. اس نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپنے پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیا, گھر کو ویران کر دیا. سر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا, بس سارا معاملہ کیسے کر دیا. کس کو سنبھالو گے, کس کو زمانے سے بچا کے رکھو گے؟ اس پورے کیس میں اب اس گھر میں صرف اب والد و والدہ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. وہاں پر اب سے چند دن پہلے تم بھی موجود تھے, چھوٹا بھائی بھی موجود تھا, بھابھی بھی تھی, بیوی بھی تھی, بچی بھی تھی, اور اب وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. وہاں پر اگر کوئی جائے گا تو جا کر کس کا پوچھے گا؟ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو لمبی زندگی, صحت اور تندرستی عطا فرمائے, لیکن ان کو تو جیتے جی مار دیا. میں خود مر گیا ہوں سر, میں خود مر گیا ہوں. کسی ڈاکٹر سے کوئی علاج کرا رہے تھے اپنا؟ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا؟ کبھی کہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت پیش آئی؟ کبھی گھر والوں نے کہا ہو کہ ریاض بہت غصہ آتا ہے تمہیں, کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں؟ جی مجھے غصہ آتا ضرور تھا, لیکن میں غصے میں خاموش ہو جاتا ہوتا تھا. کسی پر بھی غصہ آتا تھا تو میں اس سے بولتا نہیں ہوتا تھا. یہ گھر میں نہیں, باہر بھی یہی معاملہ ہوتا تھا. نہ میرا کوئی دوست تھا, کوئی بھی نہیں. دوست کبھی بنایا ہی نہیں, گھر والوں نے اجازت ہی نہیں دی کوئی کسی کے پاس کھڑے ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو. نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی ایسا معاملہ. لیکن دوست کام آتے ہیں ضرورت کے وقت, دوست کام آتے ہیں کہ جب کوئی مشورہ کرنا ہو, کوئی پریشانی ہو تو آپ ان سے بات کر لیتے ہیں, دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں. اگر کوئی گھر میں نہ کرتا ہو تو دوستوں کا سہارا لیتا ہے. تو اگر دوست ہی نہیں تھے تو پھر جب کوئی دل کی بات کسی سے کرنی ہوتی تھی تو کس سے کرتے تھے؟ میں اپنے کزن سے کچھ بات کرتا ہوتا تھا, سعودی عرب میں ہوتے ہیں. بیوی سے نہیں, بھائی سے نہیں, والد سے نہیں؟ بیوی سے بھی کرتا تھا کچھ باتیں, بھائی سے بھی. کبھی کبھی میں بھائی کو کہتا ہوتا تھا کہ تم باہر دوست نہیں بنانا کوئی بھی, تم مجھے اپنا دوست بنا. کوئی ایسا کوئی تجربہ ہوا, تلخ تجربہ, کہ جس کے بعد بھائی کو بھی یہ مشورے, یہ نصیحتیں کی کہ باہر کوئی دوست نہ بنانا, مجھے ہی اپنا دوست سمجھو؟ بس باہر کے ماحول کو دیکھ کے جو ہے نا ڈر لگتا تھا کہ دوست جو ہے یہ خراب کر دیتے ہیں, یہ غلط طرف لے جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ بچہ تھا, نہیں سمجھ پاتا, اس وجہ سے اس کو یہ مشورہ دیا تھا. اب یہ مشورے کس کو دو گے؟ یہ کس کو مشورے دو گے آپ؟ کس کو سنبھالو گے؟ کس کو زمانے سے بچا کے رکھو گے؟
اب ذہن پر کیا چل رہا ہے؟ دیکھو یہ موقع دوبارہ ہو سکتا ہے، ملے نہ ملے، جو دل کی بات ہے، آخر انسان تو ہو نا، سینے میں دل تو دھڑک رہا ہے جو مجھے بھی دکھ رہا ہے، سر لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب ہوا کیوں. میں نے سر کوئی بات کسی سے نہیں چھپائی، میں نے سب کچھ بتا دیا، کیا سب کچھ میں نے ہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے ہوا. مجھے اس کی تفصیل بتا دو کہ اس دن جب یہ سب ہوا تو اس دن کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے؟ سر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، بس سارا معاملہ کیسے کر دیا. مجھے تو صبح ہوش آئی جا کے کہ جب مجھے فون گیا کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے، اس وقت مجھے جو ہے اتنا رونا آیا اور خود پر غصہ آیا کہ یہ کیا معاملہ کیا تو نے. یہ رات کے وقت سب ہوا؟ دن میں ہوا؟ کس وقت ہوا؟ رات کو کس وقت ہوا؟ 11 بجے کے بعد. 11 بجے کے بعد. یہ کرنے سے پہلے کیا کیا؟ آیا تو میں پھر آ کے پھر گیس ڈلوانے گیا تھا. گاڑی میں گیس ڈلوانے گئے تھے؟ ہم نے اگلے دن صبح دعوت پہ جانا تھا. کہاں؟ پھپھو کی طرف. تو گیس ڈلوا کے واپس گھر آئے؟ جی. اور یہ سب کرنے سے پہلے کیا کیا؟ سب کو 81 کی گولیاں کھلا دی تھی. کتنی گولیاں تھیں؟ 3 پتے تھے میرے پاس، پڑی تھی گولیاں. کیسے خریدی؟ کہاں سے؟ تینوں پتے اکٹھے خریدے تھے؟ ہمارا میڈیکل سٹور ہوتا تھا پہلے، اچھا. وہ کلوز کر دیا تھا. ایک ڈبی پڑی تھی میرے پاس. 3 پتے تھے. اور اندازاً کتنی گولیاں ہوں گی ہر پتے میں؟ 10 گولیاں. 30 گولیاں تھیں. تو ان 30 گولیوں کا کیا کیا؟ شربت جوس میں ملا دیا. تو کیا روٹین تھی اس وقت جوس پینے کی، یا گھر والوں سے کہا کہ اب چلیں آپ کو آج میں جوس پلاتا ہوں؟ کیسے کیا یہ سب؟ بس تھوڑا تھوڑا کپ میں ڈال کے دے دیا سب کو. اور سب نے مرضی سے پیا؟ جی. خوشی سے پیا؟ جی. اچھا، جب یہ گولیاں جوس میں ملا کر سب گھر والوں کو دیں تو اس وقت ذہن تو بنا چکے تھے نا کہ کرنا کیا ہے؟ سر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں اس سارا معاملے کا مجھے کچھ پتا نہیں. نہیں، جوس میں جب ملا رہے تھے تو یہ تو پتا تھا نا کہ جوس میں کس لیے ملا رہے ہو، ذہن تو بنا چکے ہوگے نا. والد اور والدہ کو جب دیا تو اس وقت یہ نہیں ذہن میں آیا کہ ضعیف ہیں، یہ گولیاں کہیں اثر نہ کر جائیں، کہیں ان کا کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے؟ یا اس وقت کوئی ایسی بات ذہن میں نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ بس جو ہوتا ہے سو ہو؟ سر اگر پتا ہوتا تو یہ کیوں کرتا میں؟ جائیداد کا معاملہ تو نہیں تھا؟ نہیں. پکی بات ہے؟ جی. سر مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا. میں نے تو پہلے ہی والد صاحب کو بولا تھا کہ یہ ہمارے نام پہ نہ کریں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اچھا. یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ سب کچھ. والد صاحب نے خود اپنی مرضی سے سارا کچھ یہ کیا تھا، ان کی خوشی سے. جی. اچھا، جب گولیاں دے دیں، گیس ڈلوانے چلے گئے، واپس آ گئے. جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں کیا دیکھا؟ سب سو رہے تھے. والد بھی، والدہ بھی، بیوی بھی، بھابھی بھی، اور بھائی بھی؟ سب. اور بھتیجی؟ وہ رو رہی تھی. سب سے پہلے کیا کیا؟ اس کو دودھ پلایا ہم نے. خود ہی بچی کو دودھ پلایا؟ جی. اور اس وقت دودھ پلاتے ہوئے اسی لیے پلا رہے تھے نا کہ بچی خاموش ہو جائے؟ بچی پہ پیار آ رہا تھا جو بچی کو پلایا کہ بچی خاموش ہو جائے، یا اس لیے کیا تھا کہ بچی شور نہ کرے، جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ شور کرے گی، روئے گی تو کوئی جاگ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے؟ سر پتہ نہیں کیوں پلایا، بس پلایا اس کو. پھر اس کے بعد وائف کو کاٹا. پھر وائف کو بڑے آرام سے کہہ دیا وائف کو کاٹا. یہ اتنا آسان تھا کیا؟ یہ کیا پہلے کہیں سیکھا تھا؟ کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے طریقہ بتایا تھا کہ کس طرح سے کرنا ہے؟ جی نہیں. خود کہہ رہے ہو نا کہ اگر بکرا ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لو تو وہ نہیں دیکھا جاتا، تو یہ تو پھر انسان جس کے ساتھ زندگی کے 7 سال آپ گھر میں کوئی جانور بھی رکھ لیں نا، جانور، انسان تو دور کی بات، جانور بھی رکھ لیں، چند مہینے آپ کے ساتھ وہ گھر میں جانور رہا ہو تو اس کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے. اس کو کچھ ہو تو تکلیف ہوتی ہے، جی نہیں چاہتا ہے کہ آپ اسے دور رہو یا اس کو دور نہیں جانے دیتے، یا گھر جاؤ تو لگتا ہے کہ جس طرح وہ گھر کا حصہ ہے. یہ تو پھر بیوی تھی، 7 سال زندگی کے ساتھ گزارے تھے. اس کو سب سے پہلے اس کو یہ تیز دھار آلہ کیا تھا؟ چھری تھی. چھری تھی. کہاں سے بھی؟ گھر سے. گھر میں موجود تھی. اس چھری کو استعمال کرنے سے پہلے کہیں ساتھ لے کر گئے تھے تیز وغیرہ کرانے کے لیے، یا بس وہی ملی اٹھائی اور استعمال کرنا شروع کر دی؟ پہلے سے تیز تھی.
جب بیوی کو دیکھا کہ ختم ہو گئی ہے، مار دیا تم نے بیوی کو، پھر اس کے بعد کشف کو اس کے بعد بھائی اور بھابھی بعد میں پہلے چھوٹی 4 ماہ کی بچی، کتنے ماہ کی بچی ریاض، کتنے ماہ کی بچی؟ بولو، ضروری ہے، بتاؤ کتنے ماہ کی بچی؟ 4 ماہ کی بچی، 4 ماہ کی بچی کو مار دیا. اس کو بھی کاٹا یا اس کو کیسے؟ میں میرے سے پوچھا نہیں جا رہا، خود بتاؤ کیسے؟ گلا دبایا. جس بچی کو کچھ دیر پہلے دودھ پلایا، جس بچی کا نام رکھا، جس کو پیار کیا، جس کو گود میں اٹھایا، گود میں کھلایا، اپنے پیارے سگے بھائی کی اولاد، بیٹی، اس کو مار دیا. اس وقت بھی نہیں ذہن جاگا، اس وقت بھی نہیں اپنے آپ کو جن چھوڑا کہ آخر کر کیا رہے ہو؟ خوف خدا اس وقت بھی نہیں تھا کیا؟ وہ تانے وہ قابل برداشت نہیں تھے. یہ تانے قابل برداشت ہوں گے جو تمہیں یہاں سے گزرتے ہوئے کوئی بھی لاک اپ میں دیکھے گا، گزرتے ہوئے کوئی جملہ کہہ دے گا، کوئی تانا دے دے گا، اور وہ سب بھی ایک طرف، والد والدہ کو جو تانے مل رہے ہوں گے. مجھے آخری کچھ سوالات پوچھنے ہیں، ان کا جواب دے دو. سر بس آپ کی مہربانی ہے. آخری کچھ سوالات ہیں سر میں یہ میرے آگے نہیں کرو، یہ اپنے رب سے کرو، یہ اپنے رب سے کرو. نمازیں پڑھتے رہے ہو نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، یہ اپنے رب سے کرو. تو اب اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو کہ وہ معاف کرے. ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے یار؟ ابھی ہاتھ جوڑنا بہت آسان نظر آ رہا ہے، اس وقت نہیں نظر آ رہا تھا. اس وقت تو ہاتھ چل رہے تھے. بچی کے بعد بھائی کو مارا یا بھابھی کو مارا؟ بھابھی کو. اور پھر آخر میں اپنے بھائی کو. سر اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت کسی پہ آئے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو. جب کسی پہ ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. دیوار پہ خون سے جو لکھا تھا وہ کس کے خون سے لکھا تھا اور کیا لکھا تھا؟ وہ کس کا خون تھا؟ کس کا خون تھا؟ بھابھی کا. اور کیا لکھا تھا؟ پولیس کو نہ بتانا. اور کچھ اور بھی لکھا تھا، وہ کیا تھا؟ باقی کتنے ہیں؟ باقی کتنے ہیں، یعنی کہ مکمل اس وقت کوشش یہی تھی کہ اس کو رنگ دیا جائے کہ کوئی واردات ہوئی ہے. اور گھر سے بھی زیور غائب کیا کام پکا ڈالنے کے لیے کہ جی ہر کسی کو یہی لگے کہ یہ کوئی باہر سے آیا اور کارروائی ڈال کے چلا گیا. اور یہ سب کرنے کے بعد پھر وہیں پر بیٹھے رہے، بیٹھ کے کیا کرتے رہے وہاں پر؟ یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایئرپورٹ چلا گیا تھا. کس لیے؟ ملک سے فرار ہونا تھا. نہیں پھر ہمارے پیر و مرشد سرکار عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے. اور وہاں سے پھر واپس گھر کب آئے؟ صبح کتنے بجے؟ 9 بجے. 9 بجے. یعنی کہ رات 11 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک یہ کام سب کرنے کے بعد، یہ گھنونا فیل کرنے کے بعد صبح 9 بجے تک تسلی میں تھے. اب کوئی اس وقت پریشانی نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہاں سر پتہ نہیں مجھے. افسوس ہے، بہت ندامت ہے. بہت زیادہ. ماں باپ تو جیتے جی مر گئے. ہماری دعا اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان پر کسی قسم کی اور کوئی پریشانی، کوئی اور عذاب ان پر نہ آئے. اللہ تعالیٰ ان کو، سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. کہنا بہت آسان ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، بہت آسانی سے میں نے کہہ دیا ہے. کہنا بہت آسان ہے لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے. اس بچی کا ہی سوچ لیتے، اس بچی کو بھی مار دیا. اب کیا سمجھتے ہو؟ رہا ہو جاؤ گے؟ جی نہیں. رہائی چاہیے؟ سوچ لو، پھر سوچ لو، نہیں چاہیے. پھر سوچ لو. رہائی چاہیے؟ میں تو سر مرنا چاہتا ہوں، کوئی مارتے مجھے، بس میں اتنا چاہتا ہوں بس. نہیں، رہائی نہیں چاہیے. نہیں چاہیے. کس کے پاس جاؤں گا؟ بچے ہی کوئی نہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے یہ دکھ بھری کہانی سنی کہ جہاں پر اب سے کچھ روز قبل لاہور شہر میں ایک ہی گھر میں 4 قتل ہوئے. بھائی، بھابھی، بیوی اور 4 ماہ کی
پیاری سی بچی اور قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس بچی کے اپنے تایا بھائی کے بڑے بھائی، یعنی کہ کوئی پرایا نہیں تھا، کوئی پرایا خون نہیں تھا، کوئی باہر سے کوئی نہیں آیا، سب کرنے والا اسی گھر میں موجود تھا. آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، اب پچھتا رہا ہے، اب رو رہا ہے، اب فریاد کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب رہائی نہیں چاہیے، رہائی اس لیے نہیں چاہیے کہ اب گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سب پہلے خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم اتنا بڑا کام کر گزرتے ہیں، اتنا گھنونا فیل کر گزرتے ہیں، اس وقت ہمارے ہاتھ نہیں کانپتے، اس وقت ہم نے جو کرنا ہوتا ہے ہم کر گزرتے ہیں، اور بعد میں ہمیں خوف خدا بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا، رب سے ہم گڑ گڑا کے رو کر دعا بھی مانگتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں. یہ سب پہلے ہو. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آخر میں ہم اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آباد تمام مسلمانوں کو گمراہی سے بچائے، ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ایک شخص کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ ہم کہہ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.